قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا اپنی عبادت کا کیا اور اس کو شریک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. سب بندوں کو حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے. فإن القضاء، یہاں لفظ قضا ربک کا، تو قضا جو ہے امر کے معنی، یعنی امر ربک، تیرے رب نے حکم فرمایا ہے. قال مجاہد: وقضا ربک یعنی وصا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت یعنی حکم فرمایا. وصیت بھی حکم ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، زیادہ سخت. وقضا قضا کرا ابی بن کعب وابن مسعود والضحاک بن مزاحم ووصى ربک الا تعبدوا الا ایاہ ولہذا قرن بعبادتی بر الوالدین. اور اللہ نے یہاں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی بھلائی کا بھی ذکر فرمایا. قال وبالوالدین احسانا، ای وامر بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا عمل کرو، کیونکہ اللہ خالق حقیقی ہے اور والدین جو ہیں وہ اسباب تخلیق ہیں. تو اللہ کی عبادت ہوگی، والدین کی اطاعت ہوگی، لیکن اس امر میں اطاعت ہوگی جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اگر اللہ نہ کرے کسی کو والدین حکم دیں کہ قادیانی بن جاؤ، کسی کو والدین حکم دیں کہ تم خارجی بن جاؤ، رافضی بن جاؤ، وہاں اطاعت نہیں ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اس کام میں نہیں ہوتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی. ہاں، جو کام اللہ کے فرمان کے مطابق ہے اس میں والدین کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا: اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ میرے بندے میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی تو نے میری طرف لوٹنا ہے. تو عبادت بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا، اور والدین سے بھلائی. وقولہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جوانی میں آپ والدین کو سخت کہہ سکتے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بڑھاپے میں وہ زیادہ شفقت کے محتاج ہوتے ہیں. ورنہ تو والدین جو ہے جوان ہوں، والدین ٹھیک ہوں، اور اولاد کو ہر حال میں فرما برداری کرے. اولاد اپنے والدین کے سامنے چون چرامی نہیں کر سکتی، اولاد اپنے والدین کے سامنے گردن بھی نہیں ہلا سکتی. ہاں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو بس. فلا تقل لهما اف، اف نہ کرو، کیا مانا؟ ہوں ہاں نہ کرو، جوں چاہ نہ کرو، اور ایسا لفظ نہ کہو جو برا ہو ان کے لیے. ای لا تسمعهما قولا سیئا حتی ولدتا فی والذی هو ادنی مراتب القول السیئ، یعنی اپنے والدین کو کوئی ایسا لفظ بھی نہ کہو جو برا لگے. حتیٰ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی کہتا تو کچھ نہیں، یعنی ایک آدمی غلط بات کر دیتا ہے تو یہ بھی نہ کرو. والدین کے سامنے ہمیں اتنا بھی حق نہیں، یعنی بات نہیں کی لیکن کہتا ہے یار افسوس ہے، کیا کریں، والدین غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی نہ کرو. جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا يَصْدُرْ مِنْ كَلِمَا فِعْلٌ قَبِيحٌ، اور جھڑک نہ دو. کوئی فعل قبیح جو ہے، نہر کہتے ہیں جھڑکنا،
اور کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس میں ان کی توہین اور سب کی ہوتی ہے. کما قال تعالی البین بھی قولی ولا تنہرما الا تنبیت علیہما، یعنی یہ نہیں کہ اچھا چھوڑو جی ہاتھ چھٹک دے، یہ بھی نہ کرو. ولهما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح امره بالقول الحسن والفعل الحسن. جب اللہ نے فرمایا کہ گندا زبان سے گندی بات بھی نہ ہو، گندا اشارہ بھی نہ ہو، تو منع کیا ہے؟ زبان سے بات بھی فرما برداری کی اور عمل بھی فرما برداری کا. ہر حال میں والدین کے سامنے اطاعت ہو، والدین کی فرما برداری ہو، اور والدین کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے. اس لیے قرآن کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہماری گھر والوں کو، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی والدین کی نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، والدین خوش ہو جائیں کہ دیکھو میرے باپ، میری اولاد کیسی مطیع ہے، کیسی فرما بردار. اسی لیے وہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بعد 3 آدمی جو تھے وہ غار میں بند ہو گئے، غار کے آگے پتھر آ گیا، تو انہوں نے پھر اپنے اعمال حسنہ کا وسیلہ پکڑا. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں رات کو، اور جب تک دودھ نہ پلا لوں میں سوتا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک رات میں دودھ لے کے آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، تو میں سرانے ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا کہ کب آنکھ کھلتی ہے تو دودھ پیش کروں. اگر میرا یہ عمل تیرے دربار میں سچا ہے تو مہربانی کرو رستہ کھول دے. تو رستہ کھل گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد، ایک ہوتا ہے کہ ظاہر داری کرتے ہیں آدمی، یا والدین صاحب جائیداد ہوں تو پھر اولاد بڑی خوشامد کرتی ہے کیونکہ مرے جلدی اور اولاد جائیداد ہمیں ملے نہیں. اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں کہ تم دل سے اطاعت کر رہے ہو یا دولت کے لیے کر رہے ہو، تم دل سے عزت کر رہے ہو یا کسی غرض سے عزت کر رہے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ اولاد کو ہر حال میں فرما بردار ہونا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أي لينا طيبا حسنا يتأدب تأدب وتوقير وتعظيم. جب والدین سے بات کرو تو عزت سے، اکرام سے، توقیر سے، احترام سے. یہ نہیں ہو ادھر اور جا، عزت تمہارے، اکرام، تکریم، تعظیم تمہارے والد ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مانا ہوتا ہے اپنے پر گرا دو، مانا یعنی ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے آگے نرم ہو جاؤ، ان کے آگے متواضع بن جاؤ. اَيْ تَوَاضَعَ لَهُمَا بِفِعْلِكَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ میرا اللہ میرے والدین کے بڑھاپے میں، میرے والدین کے موت کے بعد ان پہ رحم فرما جیسے وہ میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے. اَيْ فِي كِبْرِهِمَا وَعِنْدَ وَفَاتِهِمَا، جب میرے والدین بوڑھے ہوں یا موت کے قریب ہوں تو رحم فرما. قال ابن عباس ثم انزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. پھر حکم آ گیا کہ اب ایمان والے جو ہیں، اگر والدین کافر ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہ کریں. ہاں جب تک وہ زندہ ہیں تو اللہ سے ہدایت مانگو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے والدین کافر ہیں. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی عائشہ کی بہن ہے، حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ جاءت امی وہی مشرکۃ، کہ حضور میری اماں آئی ہے لیکن وہ تو مشرک ہے، تو کیا میں اپنی اماں کا احترام کروں؟ انہوں سیدھی اماں کی، اپنے اماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تمہاری ماں ہے، کافر ہو تو کیا ہے، مشرک ہو تو کیا ہے. وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل عليه السلام
فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك اللهم صل قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چند احادیث جو بر الوالدین کے متعلق ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، جن میں یہ حدیث مبارک ہے جس کو حضرت انس اور دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ جب کھڑے ہوئے خطبے کے لیے تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور تو کبھی ایسے نہیں فرماتے. تو جب آپ فارغ ہوئے انہوں نے پوچھا علامہ منت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے کس بات پہ آمین کہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور اللہ اس شخص کے منہ کو بھی مٹی میں ڈالے جس کے سامنے تیرا ذکر ہو اور تجھ پہ درود نہ پڑھے، کہو آمین. تو کہتے ہیں حضور نے کہا کہ میں نے بھی کہا آمین. تو جب بھی حضور کا نام آئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر آدمی زیادہ نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے کہ کیوں اس سے بڑی بد دعا ہے کہ جبریل کہے اور حضور آمین کہے، وہ تو بندہ مارا گیا تھا. اس کے بعد جبریل نے کہا کہ حضور جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے اور گزر جائے اور یہ بخشا نہ جائے اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے. یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، تو اس میں بھی یہ بندہ نہ بخشا جائے. یعنی رمضان کا احترام نہیں، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ قیام ہے، اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہے، تو رمضان آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو کہو گے تو حضور نے کہا اس پر بھی میں نے آمین. اس نے کہا حضور رحمان فرج اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہو جس کو والدین ملے یا ایک ملے اور اس کو وہ جنت میں داخل نہ کرائیں، یعنی والدین کی اطاعت نہ کرے، تو سمجھو اللہ اس کو بھی برباد کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو والدین کی اطاعت جو ہے وہ جنت کا ذریعہ ہے اور والدین کی ناراضگی جو ہے وہ جہنم کا ذریعہ ہے. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. تو اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیار ہو جائیں، ذہنن بھی جسمن بھی عقلن بھی. سمجھیں کہ ایک نعمت آ رہی ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا. یہ نہ ہو کہ رمضان کو وبال سمجھیں، رمضان آ گیا روزہ ہوگا کیسے ہوگا فلاں ہوگا. یہ تو ایک نعمت ہی نعمت، رحمت ہی رحمت ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رمضان المبارک کا مہینہ حرمین الشریفین یعنی مکہ مبارک اور مدینہ منورہ میں نصیب فرمائے، وہ تو خوش نصیب ہیں. اور ایک عمرہ اگر رمضان کا مل جائے تو ایسے سمجھو جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرے تعدل کا حجت، اور ایک روایت میں تعدل کا حجت معی، کہ وہ اس ثواب ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا. تو جو لوگ پاکستان سے آ گئے ہیں وہ اپنے پروگرام ایسے بنا لیں کہ رمضان کے اول میں مدینہ شریف چلے جائیں یا رمضان سے ایک دن پہلے مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں ایک روزہ رکھ کے احرام باندھ کے عمرہ کر کے جانا ہو چلے جائیں، تاکہ ان کو میقات کا عمرہ مل جائے، رمضان کا عمرہ مل جائے. اور جن کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو پھر عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کر لیں، جہرانہ سے بھی کر لیں، لیکن وہ جو میقات کا عمرہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا حشیم قال حدثنا علی بن زید بن زرارة بن عوف عن مالك بن الحارث عن رجل منهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما من ابوين مسلمين الى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة
ومن اعتق امرأ مسلما فكان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے میں نے سنا فرمایا من ضم یتیمن، کوئی آدمی ایک مسلمان یتیم لڑکا ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ لے، لڑکا ہے لڑکی ہے کوئی، اس کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، خدمت کرے اور اس کا خیال رکھے. حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کی وجہ سے جنت اس کے لیے واجب کر دیں گے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی مسلمان غلام ہے آزاد کر دے تو جب اس کو آزاد کرے گا اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے. ثم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد بن ذكرمان إلى أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك وابن مالك وزاد ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. جس آدمی کے والدین زندہ ہیں، والد یا والدہ، اور پھر بھی وہ جہنم میں گیا تو اللہ اس کو اور جہنم میں دور کر دے. کہ والدین تیرے پاس ہیں بس دعائیں لو اور جنت میں جاؤ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا پھر والدین کو راضی کرنا کیا مشکل ہے؟ والدین کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد لاکھ غلطی کرے بس 5 منٹ سامنے معافی مانگ لو بس والدین. تو والدین کو راضی کریں اور جنت حاصل کریں. حدیث آخر وقال الامام حدثنا عفان بن حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن زرارة بن عوفان مالك بن عبد القشيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. جو بندہ ایک غلام آزاد کرے گویا جہنم سے آزاد ہو گیا. فقال فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه. اس کا ہر جوڑ اس کی آزادی کا بدلہ ہوگا. فمن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له، اگر والدین ملے اور پھر بھی نہ بخشا گیا تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. فأبعده الله عز وجل. ومن ضم يتيما من ابوین مسلمین، کوئی مسلمان یتیم لڑکا ہے یا لڑکی اس کو اپنے رکھ لیا الی طعامہ و شرابہ، کھانے میں پینے میں، حتی یغنیہ اللہ وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت لازم کر دیتے ہیں. حدیث آخر قال امام احمد بن حجاج محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت زهير يحدث ابي مالك القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه من بيت، أسحق من ببيت. ورواه أبو داود الطيالسي بزيادة أخرى حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان الصهيب في سنده النبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. وهي حديث مبارك صحيح من هذا الوجه ولم يخرجوه سوى مسلم من حديث أبي أوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ربيعي بن إبراهيم وقال أحمد وخزمان علي وقال فضل أخي أن عبد الرحمن صلى سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي الله صلى الله عليه وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربيعي لا أعلمه إلا قال أو أحدهما. ورواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي بن إبراهيم ثم قال غريب بن هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن وسيل قال حدثنا أسيد بن علي النبي عبيد النبي سيد ومالك بن ربيعة السائبي قال بينما أنا جالس عند رسول الله
اذ جاءه رجل من الانصار فقال البقى علی من بر ابی شین بعد موتی ما بروا بہما. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا ہوا انصاری صحابی تھا. اس نے کہا حضور میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، لیکن اب والدین کے مرنے کے بعد بھی میں کوئی ان کے ساتھ اچھی بھلائی کر سکتا ہوں. والدین زندہ ہیں تو آدمی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، خدمتداری کرتا ہے، لیکن اب والدین جو ہے وفات فرما گئے تو کیا میں ان کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو. قال نعم خصال اربع الصلاة علیہما دعا والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو. وَإِنْ فَادَ أَحَدِهِمَا، اگر تیرے والدین کسی سے کوئی وعدہ کر گئے تو پورا کرو. وَإِكْرَامَ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے جو دوست ہیں ان کی عزت کرو. والدین کا جن سے تعلق ہے ان کا احترام کرو. وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا، اور جن سے والد کی طرف سے رشتہ داری ہے ان رشتہ داروں سے بھلائی کرو، ان رشتہ داروں سے اچھائی کرو. فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، والدین کے بعد ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، مدارس بنائیں. اور سب سے افضل صدقہ ہے پانی کا انتظام کرنا. تو جہاں جہاں پانی بعض علاقے ہیں، جیسے ہمارے تھر کا علاقہ ہے سندھ میں، اور روہی کا علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے، بالکل میلوں تک پانی نہیں، تو وہاں ایک کنواں بنوا دیں، کوئی نل لگوا دیں، کوئی ٹیوب ویل لگوا دیں، لوگ پانی پئیں. اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں. اور نیت یہ کرنے کی اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو پہنچے بس، تو تم بھی بخشے گئے اور والدین بھی بخشے گئے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن جاهمة السلمي ان جاهمة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اردت الغضب وجئتک استشیرک. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، اس نے کہا حضور میرا ارادہ ہے جہاد پہ جانے کا، میں مشورے کے لیے آیا ہوں. قال فهل لك من ام، حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال نعم. فقال فالزمها فان الجنة تحت رجليها. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تم جہاد میں نہ جاؤ، ماں کی خدمت کرو، تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جہاد میں بھی تو جنت کے لیے جا رہے ہو نا، تو لہذا اپنے گھر میں جنت حاصل کرو. ثم الثانية ثم الثالثة في مقائد شتى كمثل هذا القول، یعنی کئی دفعہ میں نے یہ بات سنی. فرماء النساء وجاء الجرجمي قال احمد خلف ابن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يوصيكم بآبائكم، ان الله يوصيكم بأمهاتكم، ان الله يوصيكم بأمهاتكم، ان الله يوصيكم بأمهاتكم، ان الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. اللہ نے تمہیں حکم دیا والد کی اطاعت کا، والدہ والدہ والدہ، اور اس کے بعد جتنے رشتہ دار ہیں قریب ان سب کی اطاعت، فرما برداری اور تعلق. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش به. حديث آخر قال أحمد حدثنا يونس قال حدثنا أبو أبانا عن أشعث بن سليم من النبي عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعته وهو يكلم الناس يقول يد المهد العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. حضور نے فرمایا کہ ہاتھ اوپر والا بناؤ، دینے والا بناؤ، مانگنے والا نہ بناؤ. یعنی اللہ توفیق دے، پیسہ نہیں ہے پانی پلا دو،
پیسہ نہیں ہے تو اس کے سامنے مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بھیک نہ مانگو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، قیامت والے دن یہ جو مانگنے والے ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے اور میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، خموشن خدوشن فی وجہہ یوم القیامت۔ اور حضور نے فرمایا پھر اپنے والد والدہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں سب سے بھلائی کرو۔ حدیث آخر قال الحافظ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فی مسندہ حدثنا ابراہیم بن المستمر العروقی قال حدثنا عمرو بن سفیان قال حدثنا الحسن بن ابی جعفر عن لیث بن ابی سلمہ عن علقمة بن مرصد عن سلیمان بن بریدة عن نبیہ ان رجلا كان في الطواف حاملا امه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حقها قال لا ولا بزفرة واحدة او كما قال ثم قال لا نعلم الا من هذا الوجه قلت ولا النبي جعفر ضعيف والله اعلم۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرا رہا تھا، تو حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا، اس کے ایک انگوٹھے کا حق بھی تو انہیں ادا نہیں کیا، ایک ناخن کا بھی نہیں، اس نے تمہیں 9 مہینے اٹھایا ہے تو ایک 7 چکر میں حق ادا ہو گیا تمہارا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اتنی خدمت کے بعد بھی آدمی اپنے والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ میرے بھائی اسراء اور معراج جو ہے وہ ایک ہی رات میں ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے۔ اور بیت المقدس کے بعد آسمانوں میں جو ہے وہ معراج ہے، اور یہ دونوں ایک رات میں ہیں۔ یہ نہیں کہ اسراء الگ ہے یا معراج الگ ہے۔ جبریل علیہ السلام براق لائے، سرکار دو جہاں براق پہ مسجد اقصی گئے، اس کے بعد صخرہ سے پھر آسمانوں پہ گئے اور پھر بیت المقدس میں واپس آئے، پھر بیت المقدس میں براق پہ مکے واپس آئے۔ اسراء اور معراج ایک رات میں۔ کہتے جی کہ اگر آدمی کھا پی رہے ہیں اور کوئی آدمی آگے سلام کہے السلام علیکم، جواب دے سکتے ہیں، لیکن کہنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کھا پی رہا ہے یا کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا کوئی آدمی اپنے مقام سے ہٹ کے کسی الگ جگہ بیٹھا ہے، مانا وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو لیکن اگر کہے گا السلام علیکم تو آپ جواب دیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت سے 3 مہینے کے حمل کو گرا دیتی ہے، بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اجازت کیا مطلب؟ اجازت شریعت کے خلاف کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کی اولاد ماشاءاللہ زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ذرا وقفہ ہو جائے، تو وہ ایسی دوائیں استعمال کر لیں کہ حمل نہ ہو۔ یہ معنی نہیں کہ حمل ہو جائے تو گرایا جائے۔ وہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر حمل 4 مہینے سے اوپر ہو گیا اور پھر گرایا جائے تو گویا آپ نے زندہ انسان کو قتل کیا ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح آ جاتی ہے، بچے میں روح بڑھ گئی تو زندہ ہو گیا، تو اب آپ نے زندہ کو مارا ہے۔ اگر 4 مہینے سے پہلے گرایا ہے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ جائز ہے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ 4 مہینے سے پہلے ہو گئے، 1 مہینے کو حمل گرانا حرام ہے مطلقاً۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حمل گرانے سے عورت کے لیے جسمانی بھی نقصان ہے اور ہر لحاظ سے نقصان ہے، تو آپ بچیں۔ ہاں وقفہ کر سکتے ہیں، مانا کوئی دوائی لے لیں، آج کل انجیکشن ہے، کوئی انجیکشن لگوا لیں،
یا عورت ٹیوب رکھ لیتی ہے، مرد کنڈم استعمال کر لیتے ہیں تاکہ بھی جلدی جلدی حمل نہ ہو، ذرا وقفہ ہو جائے، پہلے بچے ذرا تگڑے ہو جائے، یہ جائز ہے، یہ کوئی بنا نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عورت عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹنا بھول گئی، اب اپنے گھر میں، ہاں بالکل گھر سے مراد مکے میں گھر ہے یا جہاں بھی رہتے ہیں ہوٹل ہے، وہی کاٹ لے، کوئی ضروری نہیں کہ مروا پہ کاٹے۔ اگر وہ بالکل بھول گئی اور اس کو مدینے میں یاد آیا تب بھی کاٹے، اگر بالکل بھول گئی اپنے ملک میں بھی یاد آیا تب بھی کاٹے، لیکن دم دینی ہوگی، حد حرم سے نکل جائے تو پھر دم دینی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بال کاٹنے سے پہلے میاں بیوی بھی مل گئے تب بھی دم پڑ گئے، کیونکہ جب تک بال نہ کٹے عورت احرام میں ہے۔ کہتے جی کہ ہم گھر سے جب چلتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جدے جائیں گے اور وہاں ہمارا کام ہے اور کام کریں گے اور پھر جدے سے احرام باندھیں گے۔ آپ کو دم نہیں پڑے گی، لیکن آپ تو میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے بندے پاکستان سے آ رہے ہو، جدے اترنے کے بعد 2 گھنٹے لگیں گے، عمرہ کر کے جدے چلے جائے تاکہ تمہیں میقات کا عمرہ بھی مل جائے اور اختلاف سے بھی بچ جاؤ۔ اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ چھوٹا حج حاصل ہو رہا ہے، بس ایک بہانے ہیں، اور بہانہ جب ہو تو پھر 100 آدمی عقل سے مسئلے ڈھونڈ لیتا ہے۔ بہرحال جب بھی اللہ پاکستان سے آئیں، عرب سے آئیں، مدینہ سے آئیں، جب بھی آئیں کوشش کریں کہ بغیر احرام کے نہ آئیں۔ یہ میقات کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ مکے کا ادب ہے۔ وقت رسول اللہ 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات بنائے ہیں، ذی الحلیفہ ہے، جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے اور وادی سیل۔ ان سے گزرو یا ان کے محاذ سے گزرو، بغیر احرام کے اندر نہیں آ سکتے۔ کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے یار، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ اچھا، فرض لکھا ہے، گھوڑا ہے، گھوڑے کا گوشت جو ہے جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن بعض ائمہ نے مکروہ لکھا ہے بس۔ وہ تو بخاری شریف میں بھی حدیث ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بہن کو قرضہ دیا تھا، 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو کیا اس قرضے سے میں زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ یعنی جو قرضہ ڈوب جائے وہی اللہ کو دے رہے ہو؟ بالکل نہیں نکال سکتے، آپ اپنے پیسے سے زکوٰۃ نکالو۔ یعنی پہلے بہن کو دے دیا کہ بہن راضی ہو جائے، اب کہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے۔ رکن یمانی پہ سرکار دو جہاں نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب آدمی رکن یمانی پہ آئے اور موقع ملے اور دھکے نہ ہوں اور کپڑے نہ پھٹیں اور کسی کو دھکے وکے نہ دے، تو دایاں ہاتھ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، جب یہ دعا کرے تو اللہ کے ہزاروں فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین، اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ کہتے جی کہ باغ بٹن میں بہشتی دروازہ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو وہاں منتظمین ہیں، سجادہ نشین ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ بہشت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اگر دروازے گزرنے سے بہشت ملتی تو پھر مکے میں صحابہ بلا وجہ محنت کرتے رہے، پاپ پٹن چلے جاتے بیچارے۔ جنت تو ایسی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لن يدخل الجنت احد الا برحمتہ، کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول
رسول اللہ، حضور آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں، تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے داخل کر دے، تاکہ یہ بہشتی دروازہ اور بہشتی قبرستان اور بہشتی مقبرہ اور بڑا یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ عالم مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، بس دعا کر اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ کوئی دروازہ اگر جنت کا کھلتا تو کعبے میں داخل ہونے سے جنت مل جاتی، حتیم میں داخل ہونے سے جنت مل جاتی، محمد پاک کے مدینے میں داخل ہونے سے جنت مل جاتی، لیکن یہاں دروازے نہیں کھلے ہیں۔ اور خدا کی شان ہے کہ سرکار دو عالم کی پگڑی مبارک، تلوار مبارک، آسا مبارک، بہشت کا دروازہ مبارک، ساری چیزیں تم لوگ اٹھا کے لے گئے ہو، مکے مدینے میں کچھ بھی نہیں رہا۔ خدا کا خوف کرو، یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں بہشتی دروازہ ہے، کہیں سرکار دو عالم کے بال مبارک ہیں، کہیں سرکار دو عالم کا پگڑی مبارک۔ خدا کا خوف کرو، ایمان سے کہو، اگر آج اللہ ہمیں حضور کے بال تو بڑی چیز ہے نا، جوتے کی ایک تسمہ بھی مل جائے ہم کسی کو دیں گے؟ بال تو بال ہے نا، اگر ہمیں حضور کے جوتے کے نیچے تلوے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی مل جائے ہم کسی دوسرے کو دے دیں گے وہ؟ تو حضور نے جب مینا میں بال مڈائے تو صحابہ میں تقسیم ہو گئے، صحابہ نے تو ان کو ایسے چھپا کے رکھا تھا، ایسا محفوظ کر دیا تھا، وصیت کر جاتے تھے کہ مر جائے تو ہمارے ساتھ دفن کر دو۔ اور کبھی دیکھو فلاں مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کبھی دیکھو فلاں مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے بس اللہ معاف کرے غریب مسلمانوں کو، ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے سب بہانے بنائے ہیں، اور کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، تو ہاں جنازے میں تو بڑی لمبی دعائیں ہیں، تمہیں نہ آئے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے بندے تمہیں نہ آئے تو جو پڑھتے ہیں ان پہ تو اعتراض نہ کرو، جنازے میں تو بڑی لمبی دعائیں ہیں، اللہم اغفر وارحم وتجاوز عنہ اللہم نقہ من الخطایا قائل التفہ والبیر من الدنس اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ بدل اہلہ خیرا من اہلہ اللہم لا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ اللہم ارحمنا۔ کئی دعائیں ہیں، اگر تمہیں نہیں آتی ہے تو پڑھنے والوں پر تو اعتراض نہ کرو نا، جو تمہیں آتی ہے تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دعا استخارہ جو ہے میرا بھائی چھپی ہوئی لے لو، تمہیں یاد نہیں ہوگی، دعا لمبی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی وعاقبۃ امری ومعاشی فی عاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی فسہل علی۔ یہ تو بڑی لمبی دعا ہے، تم چھپی ہوئی لے لو۔ 2 رکعت نماز پڑھو نیت استخارہ، جی میں نے گھر بنانا ہے، دل میں یہی خیال ہے، یا میں نے شادی کرنی ہے، بیٹے کی کرنی ہے، بیٹی کی کرنی ہے، فلاں آدمی سے کرنی ہے، مکان بنانا ہے، تجارت کرنی ہے، تو جب آؤ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہی اس کام کا نام لوگ، یا اللہ یہ میرا کام جو ہے میرے لیے بہتر ہے۔ اور آگے جب آئے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو وہاں بھی اپنے کام کا نام لو، اور 3 دفعہ یہ دعا مانگو، اول آخر درود شریف، اور اس کے بعد چھوڑ دو۔ اچھا اب تمہیں راز یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب میں نظر آئے گا، استخارہ کیا ہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ ضروری نہیں ہے، خواب نظر آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ اب جب صبح اٹھو دیکھو کہ طبیعت کا رجحان کیا ہے کہ کام کروں یا نہ کروں، یا کچھ بھی نہیں، پھر دوسری رات کرو، پھر تیسری رات کرو، پھر چوتھی رات کرو، پھر 5ویں رات کرو، پھر 6ٹھی رات کرو، پھر 7ویں رات کرو۔ اتنے دنوں میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی امر اللہ تیرے لیے واضح کر دیں گے کہ بھی کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ 7 رات استخارہ کر کے چھوڑ دو،
اگر کام ہو گیا تو سمجھو اللہ کو یہی منظور تھا، ورنہ اللہ ہونے ہی نہیں دیں گے، راستے خود بخود بدل جائیں۔ یہ استخارہ ہے اور بہت ضروری ہے، ہر کام میں کیا کرو، خاص طور پہ گھر ہے، شادی ہے، تجارت ہے، اس میں استخارہ کرو گے تو کبھی گھر برباد نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ پہلے غلطیاں کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے رہتے ہیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرو، خیرات کرو۔ میری والدہ کے ماموں میرے پاس رہتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، انہوں نے کچھ رقم مجھے دی کہ میں خرچ کر لوں، بعد میں کہا کہ مسجد میں دے دو، مسجد میں دے دو۔ اب تم رہنے کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں جی، ماموں کو جو رکھا ہے تو پیسے نہ لے کرایہ روٹی۔ ایک عمرہ میں نے پاکستان سے کر لیا ہے اور ایک عمرہ میں نے مدینہ منورہ سے کر لیا الحمدللہ۔ اب اگر مزید عمرے کرنا چاہوں مسجد عائشہ سے، نفلی عبادت ہے، لیکن تمام ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر عمرے پہ گزارو، طواف میں گزارو تو زیادہ ثواب ہے۔ پاپا پاکستان میں ہو کہ ٹخنوں کے نیچے شلوار، پاکستان میں ہو یا عرب میں ہو، شلوار ہو یا پاجامہ ہو، جب حضور نے منع فرما دیا حرام ہے، بس سیدھی سی بات ہے، پاکستان ہو یا عرب ہو، کوئی بھی۔ نمازیں پڑھنے کے بعد، تلاوت ذکر کے بعد تکلیفیں آتی ہیں، کوئی بات نہیں، انبیاء پہ نہیں آتی، انبیاء پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر حال میں آدمی اللہ کا شکر کرے۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھانا حنفی مسلک میں نہ اٹھائے، اور اگر حنبلی مسلک میں ہے تو اٹھا لے۔ تو بھائی اعلیٰ اولا کے جھگڑے ہیں، کیوں خام خواہ لڑائیاں لڑتے؟ جو اٹھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب کا معاملہ ہے، کوئی فرض کا معاملہ نہیں۔ یہ آپ نے سندھی میں لکھا ہے اور اب میں سندھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ کہتے جی بعض عورتیں اپنی بھویں جو ہے نا باریک کرتی ہیں، اوپر سے بال نکالتی ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر پاکستان سے کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا، احرام نہیں باندھا، تو کیا کرنے آیا تھا؟ نہیں آیا تو عمرے کے لیے، احرام تو باندھا نہیں ہے، تو باقی زیارت کروانی تھی کعبہ شریف کو۔ اب عمرہ بھی کرے، ایک دم بھی ادا کرے۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اور اس کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، بالکل ٹھیک ہے، عورت اپنے بال خود کاٹے، کیوں اور دوسرا کیوں کاٹے، یا اس کا خاوند۔ لیکن ایک بات ہے کہ عورتیں کبھی یوں بال پکڑ لیتی ہیں یا یوں پکڑ لی، یہ ناجائز ہے۔ عورتوں کو بال کٹھے کریں اور جہاں آخر میں پہنچے وہاں چھوٹے سے کاٹے، سارے سرے کٹ جائیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے بالکل نفل عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، خیرات کریں۔ نماز میں جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو فاتحہ پڑھیں۔ حنفی مسلک میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، اگر شافعی ہے تو پڑھے۔ کہتی ہیں جی کہ میں درس کے لیے بکرا بطور صدقہ دینا چاہتی ہوں، آپ لے لیں۔ میں تو نہیں لے سکتا، نہ میں بکرا ذبح کرا سکتا ہوں، نہ میں تقسیم کر سکتا ہوں، مجھے اس ذمہ داری سے معاف رکھیں اور ناراضگی نہ ہو۔ انتظام کرنا پڑتا ہے نا، آدمی ہو جائے، ذبح کرے، تقسیم کرے،
یہ ایک بڑا جھنجھٹ ہے اور ذمہ داری ہے، اور میں بڑا چھوٹے دل کا آدمی ہوں، میں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے۔ اگر نمازیں قضا ہو گئیں، سب سے پہلے توبہ کرو سچے دل سے، اللہ کی رحمت سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر الحمدللہ صحت ہے، تندرست ہو، طاقت ہے، نماز قضا پڑھ سکتے ہو تو پڑھو گی، ورنہ اصل علاج توبہ ہے، حقوق اللہ ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کسی آدمی کو قرضہ دیا تھا، اس نے میرا روپیہ نہیں دینے کی صورت میں قاضی کے پاس گیا، اس نے فیصلہ دیا کہ جب وہ روزی کرے گا تب ادا کرے گا، تو ٹھیک ہے، اور قاضی کیا کرتا ہے جب اس کے پاس ہے نہیں تو کیا کرے؟ نہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا کرے؟ اس لیے ہم جو کاروباری لوگ ہیں نا سمجھدار، وہ کہتے ہیں کہ جس نے آپ نے قرضہ لیا ہے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے، اس کے بعد ہوگا تو تیرے دے گا، اور جب خود بھوکا ہو گیا تو تمہیں کیا دے گا؟ تو اس لیے بہرحال یا تو اس کو معاف کر دو اور یا پھر اس کو مہلت دو، جب اللہ توفیق دے وہ تمہیں دے دے۔ لیکن یہ قرضہ ہے، معاف نہیں ہوتا، اور نیت کر لو تو اللہ ادا بھی کرا دیتے ہیں۔ سچے دل سے نیت کر لو کہ اللہ میں نے قرضہ دینا، اور پھر محنت میں لگ جاؤ، ایسی برکت ہوتی ہے کہ قرضے اتر جاتے ہیں۔ اور استغفار پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، ہر حال پاک ہے پلید ہے، ہر حال میں پڑھتے رہو، کم از کم 1000 2000 3000 روز کا پڑھ لو، انشاءاللہ دیکھو 1-2 مہینے میں قرضے شرضے سب نکل جائیں اور رزق کے دروازے اللہ کھول دے۔ گاؤں کی جس مسجد میں ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہاں عید بڑے افضل ہے کہ عید باہر پڑھیں، جگہ نہ ہو تو پڑھ لیں۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مشت کے برابر۔ ویسے آج کل تو بیوی سے پوچھ کے رکھا کرو، آج کل سنت کے لیے تھوڑا رکھنا ہے، جس طرح تمہیں خوبصورت لگے۔ یعنی سکھ اپنے گرو کی بات نہیں چھوڑتا اور مسلمان محمد کی بات مانتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ تو بڑھ جاتے ہیں۔ وضو نہیں ٹوٹتا لیکن کلی کرو بدبو نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہوں نا تو ساتھ ماشاءاللہ بعد ایسے بھائی کھڑے ہوتے ہیں حکے والے کہ آدمی کو موت آ جاتی ہے کھڑے، سجدے میں جاؤ نا معلوم ہوتا ہے ابھی الٹی آ جائے گی، تو ایسی حالت میں دوسروں کو تو خراب نہ کیا۔ جب جہاد فرض ہو جائے، جب فرض عین ہو جائے پھر اجازت کی ضرورت ہے۔ پورا مکہ پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کلاس ملے گا۔ کہتے جی آپ خواتین کے لیے انتظام کریں درس کا۔ میرا بھائی ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، ویسے بھی درس مغرب کو نہیں ہوں گے کیونکہ تراویح ہوگی، افطار ہوگا، تو بعد میں جب حج ہوتا ہے تو خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ سارا سال تو درس ہوتا ہے نا، سبق ہوتا ہے۔ یہ تو میں سبق کو تقریر بنا دیتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے کیا کریں، ورنہ اصل میں تو یہ ہمارا سبق ہے کہ ہم نے کتاب پڑھنی ہے، پڑھانی ہے۔ تو لیکن اس کو میں بس وہ مکس اچار بناتے ہیں نا، جیسے اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں ان کے پلے میں تو کچھ پڑ جائے، صرف کتاب ہی پڑھاتے رہیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے نیت باندھ لی، اگلی صف میں جگہ پڑی ہے تو چلا جائے، شرط یہ ہے کہ سینہ نہ پھرے، سینہ کعبے کی طرف رہے اور 2 قدم سے زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو، تو چلا جائے، کوئی بات نہیں۔
کہتے جی میری دادی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے قبروں میں ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنا زندہ ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور خاتمہ ایمان کے فرمائے، دنیاوی اخروی مشکلات دور فرما دے۔ میری دعا کریں اللہ مجھے بچے دے اور عالم بنائے، اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے، دین والا بنائے۔ عورتیں ہمارے ملک میں جو فصلوں میں کام کرتی ہیں، چانا کاٹتی ہیں، بوائی کرتی ہیں، اگر وہ صرف خامد ہے، بہن ہیں، بھائی ہیں، محرم ہیں، کوئی غیر بندہ نہیں ہے اور کوئی پردے کا خطرہ بھی نہیں ہے اور کام بھی وہ اپنی رضامندی سے مدد دینا چاہتی ہے خامد کو، تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر غیر محرم ہے اور اختلاط ہے اور عورتوں نے پانچے اوپر کپڑے کھینچے ہوتے ہیں بیچاری، انہیں پانی کی وجہ سے ٹنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں مدینہ منورہ سے مکہ آیا، احرام نہیں باندھا، پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ لگ گیا نا۔ عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، پھر انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا یہ مسئلہ آپ کو۔ اللہ نے دم کیوں رکھی ہے؟ دم دو گے دم نکلے گا تو آئندہ پھر ٹھیک رہو گے۔ 300 کی بکری ضرب 15، 4,500 روپے، مجال ہے مسئلہ بھولے اگلے سال تمہیں۔ لوگوں کو بھی کہتے رہو گے بھئی حرام باندھا ہے، اللہ نے جو دم رکھی ہے وہ وجہ تو ہے نا، اس کو پتہ ہے بگڑے بگڑے بندے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب جناب عمرہ بھی کریں، ایک بکری دم بھی دیں، انشاءاللہ آئندہ کسی مولوی سے مسئلے پوچھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ عورت بغیر محرم کے عمرہ اور طواف کر سکتی ہے۔ اب عمرے کا معنی یہ تو نہیں کہ بغیر محرم کے پاکستان سے عمرہ کرنے آ جائے، ناجائز ہے، یا مدینے سے عمرہ کرے بغیر محرم کے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر مکے میں ہے، خاوند بیٹھا ہے یا ہوٹل میں ہے، طواف پہ اکیلے آ گئی، کوئی حرج نہیں، کوئی بات ہے۔ جو لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں حکم ہے کہ جب آئیں مجلس میں تو سلام کہیں، آپ جب درس میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے، اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، میں سلام نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے کان میں آگے کہ السلام علیکم، یہ نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، مولوی کو نہیں معاف کرتے یار، مولوی بندہ ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ مولوی تمہاری نسل سے ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان، اور پھر مولوی بھی اسی طرح ہوگا جیسے تم ہو۔ جب مقتدی ابو بکر تھا، امام محمد مصطفیٰ، اسی لیے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ آدمی خارجی تھا، دشمن اہل بیت تھا، کہنے لگا کہ حضرت علی سائیں سمجھ ہی نہیں آتی بات، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، اسلام پھیل گیا، کسریٰ، قیصر، قسطنطنیہ، اسپین، چین تک اسلام جا پہنچا، اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اور ایک حضرت علی، وجہ کیا ہے کہ جب سے آپ بنے ہیں امیر المومنین تو ایک انچ بھی علاقہ کافروں کا مسلمانوں نے فتح نہیں کیا، اور آپ نے دارالخلافہ بھی مدینے سے اٹھا کے کوفہ لے گئے۔
تو کیا وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں اسلام نے بڑی کامیابی کی اور آپ کے زمانے میں بریک لگ گئی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھا تو وزیر علی تھا، اور جب میں خلیفہ بنا تمہارے جیسے بدبخت میرے وزیر ہیں تو فتح کیسے ہو؟ یہ بات حقیقت ہے، اس لیے یاد رکھو۔ اب مولویوں کو یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ بایزید بستامی ہوگا، وہ خواجہ نظام الدین ہوگا، وہ جلال الدین بخاری ہوگا، وہ ابو زکریا ملتانی ہوگا، اور وہ محبوب سبحانی ہوگا، وہ علی حجویری ہوگا۔ اب مولوی بھی تمہارے جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ فرق اتنا ہوگا تم 3 بکرے کھاتے ہو، 1 بکرا کھاتا ہو۔ تم رشوت 2 لاکھ لیتے ہو، 10-20 ہزار طویل کے چکر میں مار لیتا ہوگا۔ کام اپنا برابر رہے گا، مولوی فرشتہ نہیں بنتا۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے مولوی خود ٹھیک ہو جائے۔ اگر صفا مروہ کے درمیان وضو ٹوٹ گیا، بغیر وضو کے کر لیا کوئی بات نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، پوری کرے صفا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ آدمی میاں بیوی کی جنابت کے بعد جو پسینہ آئے تو کپڑے پلید ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر ایک گاڑی کی قیمت 40,000 ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ قسطوں پہ لوگے تو قیمت 50,000 ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اس نے تمہیں دونوں چوائس دے دی ہیں، نقد خریدنی ہے 40,000، ادھار خریدنی ہے 50,000۔ اب گویا تم نے خریدی ہی 50,000 میں ہے، یعنی تیرا میرا سودا ہی 50 میں ہوا ہے، تو یہ جائز ہے۔ سود تو تب ہے کہ میں 40,000 دوں، اس پہ 50 لوں۔ وہ 10,000 میں نے کس کے بدلے میں لیا؟ پیسے پہ لیا ہے۔ یہ میں نے پیسے پہ تو نہیں لیا، میں نے چیز بیچی ہے۔ بات کو سمجھیں، دونوں میں فرق ہے آسمان و زمین کا۔ میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام محمد پتہ نہیں کیا رکھا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، اور بیٹی کا نام رکھا ہے IRA۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے، انگریزی نام ہوگا، مسلمانوں کا نام تو نہیں لگتا۔ یہ میری یا ارا یا ڈیانا یا مونا کارلو، یہ تو پھر وہی لگتے ہیں نام۔ ان سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے قیامت میں تو رکھ لو، ورنہ تو فاطمہ، عائشہ، سلمہ، امیمہ، میمونہ، سودا، زینب، ام کلثوم، رقیہ، ہمارے پاس تو حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، بیویوں کے نام ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کمی ہے؟ اب تمہاری مرضی ہے۔ اگر بارش کے دنوں میں قبر بیٹھ جائے تو قبر پہ عذاب ہوتا ہے، کیوں؟ کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ کیا منع ہے؟ جس کی قبر بیٹھ جائے عذاب ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ کرے کسی کو عذاب نہ ہو۔ اللہ کے بندے قبریں گر جاتی ہیں، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، بارش میں مکان گر جاتے ہیں، بارش میں بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بارش آ گئی قبر گر گئی بیچاری عذاب ہو گیا؟ اگر جنابت میں غسل کریں اور وہ پانی بدن سے دوسری جگہ لگے، وہ پانی جب تک اچھی طرح صاف نہ ہو جائے پلید ہے۔ جب ہم عمرے کے لیے آئے ہیں کراچی سے، واپس جائیں گے، طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن عمرے والے طواف الوداع کریں ضرور، یعنی نہ کرو تو جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن لازماً کرو۔ موت حیات کا اللہ کو پتہ ہے، پتہ ہی پھر نصیب ہوگا کعبہ کے نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام تحریم رکھا ہے، بہرحال یہ تحریم جو ہے حرمت سے بھی ہے، حرام سے بھی ہے، لیکن یہ نام نہ کبھی صحابہ نے رکھا، نہ انبیاء نے رکھا ہے۔ آج کل اصل مشکل یہ ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں میاں نام ہو جو پہلے کسی کا نام۔ میرا اپنا ایک مولوی دوست ہے، میرے ساتھ ناراض ہو گیا، میرا دوست ہے، میرا بھائی، اب بھی میرا بھائی ہے، ناراض ہو جائے تب کیا ہے؟
دوست ناراض ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ مکی صاحب میری آج فون آیا, ٹیلی فون آیا ہے, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا کوئی نام رکھیں تو آپ نام تجویز کریں. میں نے کہا یار تم خود مولوی ہو, عالم آدمی ہو, خدا کے بندے, مجھ سے کیا نام پوچھتے ہو؟ اصل کی بات کرو, کوئی نام رکھ لو. حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں, حضور کی بیویوں کے نام ہیں, صحابیات کے نام ہیں, محدثہ عورتوں کے نام ہیں, مفسرہ عورتوں کے نام ہیں, بڑی بڑی عالمہ فاضلہ اولیاء اللہ عورتیں گزری ہیں ان کے نام ہیں. کہنے لگا نہیں وکیل صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کی بھابھی ماڈرن ہے, کوئی ماڈرن نام تجویز کریں. میں نے کہا بھائی ڈیانا ہی رکھ لو. اس دن سے وہ ناراض ہے وکیل. کہتے ہیں جی آپ نے مجھ سے طنز کیا. اللہ میں نے کیا بتایا کیا طنز. بہرحال اللہ اسے بھی ہدایت دے, اللہ مجھے بھی ہدایت. انا للہ ہے. یہ میرا بھائی ہے, کبھی کوئی تحریم رکھ دیتا ہے, کبھی کوئی حریم رکھ دیتا ہے, کبھی کوئی حریض رکھ دیتا ہے, کبھی کوئی اریبہ رکھ دیتا ہے, کبھی کوئی رابعہ کے بجائے رابعہ یا رابی رکھ دیتا ہے, کبھی روبی رکھ دے. سارے فلمی نام ہے, خدا کا خوف کرے, مسلمانوں والے نام رکھے. اب تو مصیبت ایک اور آ گئی ہے. اچھا نام ہونا, مثلا زبیدہ آ گیا, زوبی گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا انگریز ہمارے دماغوں پہ مسلط ہوا ہے کہ نام مسلمان کا ہے, اندر آدمی کافر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.